کارگل کا واقعہ ہوا آپ جانتے ہیں, اور ہر چیز پر پانی پھر گیا. یا تو کارگل کے ذریعے نہ کشمیر فتح کر لیتے تو آج تاریخ اور ہوتی. کارگل کا جو واقعہ ہے اس کے جو ایک شدید نقصانات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. انٹرنیشنل معاشی سماجی انٹرنیشنلی ہمارا بائیکاٹ کر دیا گیا, اور کارگل کا یعنی بے بنیاد طور پر نواز شریف کو ذمہ دار ٹھہرانے, اور وہ نواز شریف جو پھر 4 جولائی 1999 کو امریکہ تشریف لے گئے. وہاں پر صدر بل کلنٹن سے ملاقات ہوئی, اس کے نتیجے میں کارگل کی لڑائی بند ہوئی. نواز شریف نے پاکستان کو تو بچا لیا, محفوظ کر لیا, مگر اپنے اقتدار کو انہوں نے قربان کر دیا. پھر جو حالیہ جو 2013 اور 17 کا جو 18 کا جو دور ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں. بھائی ذرا مہربانی کرے میری بات ذرا غور سے سننا پلیز, یہ باتیں بعد میں ہو جائیں گی. 2017 سے لے کے 18 تک سارا جو دورانیہ آپ کے سامنے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, صرف 3-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے سی پیک کو پاکستان میں لانے کے لیے کیا کاوشیں کی, اور اس کے رستے میں کیا کیا پہاڑ نما رکاوٹیں کھڑی کی گئی. میں کسی بات کو ریپیٹ نہیں کروں گا, مگر ایک واقعہ انتہائی افسوسناک, وہ میں جب بات کرتا ہوں تو دل میں تیر لگتے ہیں آنیسٹلی, کہ آخری مرتبہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا ایک کوشش کی گئی کہ وہ آ جائیں وقت کے اوپر, جو کہ ستمبر 2013 تھا ان کا 3رے ہفتے میں. تو اس سے ایک رات چند رات پہلے 11 بجے مجھے چینی سفیر نے کہا کہ شہباز شریف صاحب دورہ جو ہے ملتوی ہو گیا, یہاں پر دھرنے والے اٹھنے کو تیار نہیں, تو کوئی ہم سیکیورٹی رسک نہیں لے سکتے. میں نے میاں نواز شریف صاحب سے بات کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم کوشش کرو کہ اس کا کوئی حل نکالو یار, کوشش کرو ورنہ پاکستان کا نقصان ہو جائے گا. ہر چیز معاہدے سب پروٹوکولز تیار تھے دستخط کے لیے. میں نے پھر جنرل رحیل کو, وہ زندہ ہیں, ان کو فون کیا کہ یہ معاملہ ہے تو میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں, آپ مہربانی کر کے اس میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں. اگلے دن تاریخ طے ہو گئی, ملاقات طے ہو گئی, 3 ستمبر تھا یا 2 ستمبر 2013. میں نے چینی سفیر کو بھی کہا آپ میرے ساتھ چلیں, انہوں نے کہا جی میں چلتا ہوں, مگر بعد میں ان کا فون آ گیا کہ میں نہیں جا سکوں گا, آپ تشریف. میں اکیلا چلا گیا. وہاں پر جنرل رحیل مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھے, میں ابھی ٹیلی فون کر کے آتا ہوں, جو مجھے انہوں نے کہا کہ چینی ڈیفنس منسٹر کو. اور میرے پاس جو اس زمانے کے سی جی ایس تھے وہ میرے پاس وہ بیٹھ گئے, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, آج دنیا میں نہیں. واپس آئے جنرل رحیل, انہوں نے کہا جی کہ شہباز بھائی میں نے بات کی ہے, وہ نہیں مان رہے. چینی سفیر نے مجھے خود کہا کہ ہم نے خود ان سے بات کی ہے کہ بھائی 3 دن کے لیے آپ اٹھ جائیں اور پھر دوبارہ بیٹھ جائیں. ان کا جی نہیں, ہم اٹھیں گے نہیں, ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے. اب بتائیے کیا نواز شریف یہ سارا کام اپنی ذات کے لیے کر رہا تھا یا پاکستان کے کروڑوں عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے, اور پاکستان کو قرب و جوار میں جو ممالک ہیں جو تیزی سے ترقی کر رہے تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے, پاکستان کی جو صنعتیں ہیں, زراعت ہے, ان کو ترقی دینے کے لیے. تو یہ ہے وہ تفصیل ان دردناک واقعات کی جس نے پاکستان کی تاریخ کا رخ موڑ دیا. اور پھر اب آ جائیں 2017, کس طریقے سے میاں نواز شریف کو ایک بدترین سازش کے ذریعے ان کو پاناما
سے اقامہ میں سزا دلوائی گئی. پاناما میں آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 300-400 لوگوں کے نام شامل تھے جن میں سیاستدان بھی تھے, اور بڑے شور مچا کر کہا گیا کہ ان تمام سیاستدانوں کا ہم احتساب کریں گے جن کا نام پاناما میں آیا, جن کے فورن ایسٹس ہیں. میاں نواز شریف کا تو نام ہی نہیں تھا اس میں. اور پھر اقامہ میں کس طرح ان کو سزا دلوائی گئی, یہ سب آپ کے سامنے ہے. وہاں سے ترقی اور خوشحالی کا جو سفر تھا اس کے اوپر کاری ضرب لگائی گئی. ایک جو ماڈل تیار کیا گیا تھا اس کو آگے لانے کے لیے پوری پاکستانی قوم کا ترقی کا سفر وہاں پر ختم کر دیا گیا, اس کو چھین لیا گیا. میں نے لندن میں کہا, میں پھر یہ دہراتا ہوں کہ خالی نواز شریف سے مینڈیٹ نہیں چھینا گیا. ساری دنیا جانتی ہے کہ پنجاب میں آخری دن بھی الیکشن میں ہم پنجاب میں جیت چکے تھے, جیت رہے تھے نہیں, جیت چکے تھے. اس کو بھی رات کو اس کو دھاندلی کے اور ڈنڈے کے زور پر اس کو رزلٹس کو تبدیل کیا گیا, اور اس طرح ایک ماڈل یہاں پر اس کا تعارف کروایا گیا جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا. اگر آپ دوسری بات مجھ سے پوچھیں کہ یہ 16 ماہ میں دوسری کون سی ایسی بات ہے جو میں گنوا چکا ہوں آپ کو, دوسری یا تیسری جس سے آپ مطمئن ہیں, تو بلا خوف تردید میں کہوں گا کہ ہماری جو خارجہ پالیسی کو تباہ کر دیا گیا تھا اس کو کاری ضرب لگائی گئی انا پرستی کے ذریعے, رونت کے ذریعے, تکبر کے ذریعے. الحمدللہ ان تعلقات کو ہم نے بہت حد تک دوبارہ ان کو بحال کیا.